پھر ساری دلیل دینے کے بعد جو تبلیغ کی وہ یہ بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو حنیف ہوں، یعنی پوری طرح خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہوں اور کسی اور کو میں شریک نہیں ٹھہراتا اور کسی چیز کو بھی میں شرک نہیں کرتا۔ حنیف کے کیا معنی ہے؟ حنیف کے معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف کامل جھک جانا اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی کسی اور کی طرف رجوع نہ کرنا۔ اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے، سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی، سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر گری ہوئی ہوں۔ جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلوں کو چلاتا ہے، بس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت اور سکون کو اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لگے، وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے منہ سے کہتا ہے ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو ولا ریب وہ مسلم ہے، وہ مومن اور حنیف ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے، وہ یاد رکھے یہ بڑا ہی بدقسمت اور محروم ہے کہ اس پر وہ وقت آ جانے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نہ جھک سکے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، جو بلکہ یہی ذکر بھی آگے چل رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ برکات اور فیوض الہی کے رسول کے واسطے دل کی صفائی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں۔ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصے یا کسی گوشے میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا، جس طرح پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونے پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو اولاد کی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے، اسے نامراد نہیں رکھتا۔ تو یہ فائدہ ہے خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کا اور دیگر غیر اللہ کا شرک کرنے سے بچنے کا، کہ اللہ تعالیٰ خود پھر انسان کا متولی ہو جاتا ہے اور وارث ہو جاتا ہے اور والی ہو جاتا ہے۔ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم نے اس سے بحث کر کے جیتنا چاہا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ اس نے خود مجھے ہدایت دی ہے، اور جسے تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کسی بات کا ارادہ کرے تو اس سے ڈرتا ہوں۔ میرے رب نے ہر ایک چیز کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں اس چیز سے جسے تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو کیسے شریک بناتے ہو کس طرح ڈر سکتا ہوں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم اس چیز کا خوف نہیں رکھتے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو کون سا فریق ہے، اگر تم ان کو تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ ہم دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن میں رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ در حقیقت توحید کے ساتھ ہی امن بھی وابستہ ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے امام بھی
ہمیں بار بار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں تو اس کے لیے ہمیں توحید پر قائم ہونا پڑے گا. اس کے بغیر جو ہے وہ تو امن قائم نہیں ہو سکتا. یہی آگے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن مقدر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس والے سے فرماتے ہیں یہ جو ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، ظلم سے مراد یہاں پر شرک کی ہے، اور شرک کی حضرت اقدس مسیح نے کئی اقسام بیان فرمائی ہیں، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں غیر اللہ کے اوپر انحصار کرنا بھی ہے. یہ سب ان چیزوں کو گنوایا کہ یہ بھی بت ہیں جو انسان کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا، ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، تو یہ لوگ جو ہیں وہ امن میں ہوں گے. تو جن لوگوں نے فرمایا جن لوگوں نے مان لیا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہ ملایا، ایسے لوگوں کے واسطے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جماعت کے وہ لوگ بچائے جائیں گے جو پورے طور سے ہماری ہدایتوں پر عمل کریں اور اپنے اندرونی عیوب اور اپنی غلطیوں کی میل کو دور کر دیں. یہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس زمانے میں مسیح موعود ابراہیم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے الہام میں حضرت اسلام کو فرمایا تھا سلام علیک یا ابراہیم انک الیوم لدینا مکین امین، کہ اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یقیناً تو آج کے دن ہمارے امن کے مکان میں ہے، ہمارے حضور امن کے مکان میں ہے. اسی طرح حضرت اقدس مسیح اسلام نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو جہاں ابراہیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ نے خود بھی یہ دعویٰ فرمایا، تو وہیں یہ آیت بھی حضرت مسیح اسلام پر بھی نازل فرمائی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے دوران مومنین کے متعلق فرمایا کہ وہ امن میں ہوں گے. تو اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی مریض طاعون سے مر جاتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ خدا کے کلام میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف بیعت کرنے والا ہی اس سے محفوظ رہے گا، بلکہ اس نے ایک دفعہ مجھے مخاطب کر کے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی بقدر دعویٰ کے ایمان میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو، خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری وفا، پورا صدق اور اخلاص کا معاملہ ہو اور اس کی شناخت کامل ہو، تو وہ شخص اس آیت کا مستحق ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جس کو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا کہ آیا فلاں شخص میں پورا صدق و اخلاص ہے کہ نہیں. بعض وقت ایک انسان کے حق میں موت بھی اچھی ہوتی ہے کہ خدا اسے اس ذریعے سے آئندہ لفظی سے بچا لیتا ہے، جیسے بعض کافروں کے حق میں زندگی اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ان کو آئندہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے، ویسے ہی بعض مومن کے حق میں موت اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو کافر ہو جاتا، کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شرک کا کوئی بھی شائبہ پیدا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی اپنے ایمان کے ساتھ اس ظلم میں شامل ہونے والے ہو جائیں اور اس امن سے باہر نکل جائیں جو امن ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے مل رہا ہے، جو اس زمانے کے ابراہیم ہیں.